عورتوں میں بانجھپن بہت خطرناک مسئلہ ہے، اس سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ تو آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے اور عورتوں کے بانجھپن پہ کچھ ایسی مفید ادویات بتاؤں گا میں آپ کو، جس سے ہماری بہنوں کا، بیٹیوں کا بھلا ہو سکے گا، ان کا گھر بسا رہے گا اور اولاد جیسی نعمت سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر وجاد احمد ہے۔ تو بانجھپن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں ہمیں احتیاط کرنا پڑے گا علاج کے ساتھ، تبھی آرام آئے گا ورنہ نہیں آئے گا۔ دیکھیں، بانجھپن میں سب سے پہلے آپ نے برائلر چکن چھوڑنا ہے، کیونکہ برائلر چکن جو ہے آپ کے ہارمونس کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ اس کو کچھ ایسی غذائیں دی جاتی ہیں، کچھ ایسی ادویات استعمال کرائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اس کی گروتھ جلدی ہوتی ہے اور ہارمونس کو امبیلنس کر دیتی ہے۔ تو جب آپ چکن کھاتے ہو اور ریگولر کھاتے ہو جنک فوڈز میں یا گھر میں بنا کے، تو آپ کے ہارمونز بھی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر عورتوں کے چہروں پہ یا جسم پہ بال نکل آتے ہیں۔ یہ ہارمونز کی ڈسٹربنس کی نشانی ہوتی ہے سب سے بڑی۔ اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی، جو شادی کے بعد پتہ لگتی ہے ہماری عورتوں کو، وہ ہے بانجھپن۔ بانجھپن کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ بانجھپن آپ کے پیریڈ ہیں ڈسٹرب ہیں تو تب بھی بانجھپن ہو سکتا ہے۔ آپ کے یوٹرس میں سسٹ ہے، آپ کے یوٹرس میں رسولی ہے، تب بھی آپ کو بانجھپن ہو سکتا ہے۔ تو کئی وجوہات ہوتی ہے، لیکن ان میں مین جو وجہ ہے وہ یہ ہے، چکن جو میڈیسن سے تیار ہوتا ہے۔ دوسری بات ہے گائے اور بھینس کا جو دودھ نکالا جاتا ہے ٹیکا لگا کے، وہ بھی بانجھپن کی وجوہات میں سے ہے۔ کیونکہ چکن کو کوئی بھی ڈاکٹر جو سا منع نہیں کرتا، وائٹ میٹ ہے، لیکن اصل میں اس کی وجوہات کو دیکھا جائے تو یہ کافی خطرناک ہے۔ تو آپ چکن کو اوائڈ کریں اور جنک فوڈز کو آپ اوائڈ کریں، کوشش کریں کہ آرگینک کھائیں، پھل اور سبزیاں کا زیادہ استعمال کریں۔ گوشت میں آپ مٹن کھا سکتے ہیں، فش کھا سکتے ہیں، فش آپ کے لیے بہت بہتر ہے۔ تو اس میں کئی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، اگر تو آپ کو بانجھپن پیریڈز کے صرف نہ آنے کی وجہ سے ہے تو اس کی 2 میڈیسن ہیں، بڑی بہترین ہے۔ پرائمری ایکشن میں یہ پیریڈز کے فلو کو یقینی بناتی ہیں۔ تو آپ نے سبائنا اور اشوکا، یہ 2 میڈیسن ہیں، کیوں میں آپ نے لینی ہے۔ ان کو ہم مقدار برابر مکس کر لیں یا الگ الگ استعمال کر لیں، 10 قطرے صبح، 10 قطرے دوپہر، 10 قطرے شام کو۔ یہ آپ کے پیریڈز کو جو ہے وہ فلو میں لائیں گی اور آپ کا جو بانجھپن، جب آپ کا پیریڈز ریگولر ہو جائیں گے تو پھر آپ کا بانجھپن ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جی، فیمیل پیشنٹ کے یوٹرس میں رسولی ہے، ٹیومر وغیرہ ہے، اس کی وجہ سے بانجھپن ہو جاتا ہے۔ تو اگر وہ مسئلہ ہے تو آپ کرکریا فلور اور تھوجا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کرکریا فلور جو سی ہے 30 میں یا 6X میں آپ استعمال کریں، تھوجا جو سی ہے 30 میں استعمال کریں۔ تو یہ اس کے لیے تھوڑا سا دوائی کھانی پڑتی ہے کیونکہ سسٹ اور رسولی کا معاملہ ہوتا ہے تو تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ادروائز اس کا آپریشن کر کے نکال دیتے ہیں، لیکن اس سے کمپلیکیشن بڑھ بھی سکتی ہیں۔ تو آپ تھوجا اور کرکریا فلور جو سی استعمال کریں رسولیوں کے لیے، یہ بہت مفید مانی گئی ہیں رسولیوں کو ختم کرنے میں۔ اور اگر پانی کی تھیلیاں ہیں، سسٹس ہیں آپ کے، اس کی وجہ سے بانجھپن ہے، تو آپ نے ارجنٹم میٹ اور ایپس میل 30 میں استعمال کرنی ہے۔ اس سے پانی والی تھیلیاں بہت جلدی ختم ہو جاتی ہیں اور مریضہ جو ہے بہت جلد پریگننسی کی طرف رواں دوا ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو ذہنی سکون کی ضرورت ہے، ٹینشن وغیرہ سے پرہیز کریں اور کوشش کریں کہ اچھی زندگی گزاریں، صبح کی سیر کریں، خوراک اچھی لیں، ٹینشن پریشانی سے ذرا پرہیز کریں۔ اور اگر آپ کی ہسٹری میں کبھی آپ کو ٹائیفائڈ وغیرہ ہوا ہے، اس طرح کا کوئی مسئلہ بنا ہے، تو آپ سب سے پہلے اس کا علاج کروائیں۔ ٹائیفائڈ کا علاج ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے اگر ٹائیفائڈ کی وجہ سے آپ کا بانجھپن ہے تو ٹائیفائڈ کے ٹھیک ہونے کے بعد آپ کا بانجھپن آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ فی الحال جو ہے ابھی میں آپ کو صرف یہ چند ایک میڈیسن آپ کو میں نے بتائی ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔